ایک یہود کی جماعت تھی جو 70 افراد پر مشتمل تھی، اور وہ اپنے گھناؤنے عزائم کی تکمیل کے لیے ملک شام سے مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ انہوں نے آپس میں یہ عہد کر رکھا تھا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت عبداللہ کی کو قتل کر کے رہیں گے اور حیات کو موت میں تبدیل کر کے واپس لوٹیں گے۔ ناظرین کرام، تاریخی روایات میں ہے کہ ان بدطینت یہودیوں نے اپنے فاسد ارادے کی تکمیل کے لیے الو کی سی خاصیت کو اختیار کیا، یعنی یہ لوگ رات کو سفر کیا کرتے اور دن کو کسی بھی جگہ چھپ کر آرام کرتے، اور یوں قریہ بقریہ منزل بمنزل مکہ المکرمہ پہنچے۔ اب یہ لوگ کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کو تنہا پا کر اپنا مقصد پورا کر سکیں۔ حسن اتفاق سے ایک دن حضرت عبداللہ تنہا شکار کے لیے مکہ سے باہر تشریف لائے، اور ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملے کے لیے اپنی تلواریں نیاموں سے باہر نکال لی۔ یہود کی بدقسمتی کہ اسی دن حضرت آمنہ کے والد گرامی حضرت وہب بن عبد مناف بھی شکار کے ارادے سے نکلے۔ ابھی وہ حضرت عبداللہ سے دور ہی تھے کہ انہوں نے تلواروں کی چمک دیکھی اور تلواروں کی کھنک سنی۔ عربوں کی روایتی غیرت و حمیت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ ان کا ایک فرد قسمہ پرسی کے عالم میں دشمنوں کے ہاتھوں مارا جائے۔ جب انہوں نے حالات کا جائزہ لیا تو انہیں یہ اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ آدمی کم ہے اور دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ابھی اسی سوچ میں تھے کہ آپ نے ایک عجیب نظارہ دیکھا کہ آسمانی گھوڑا نما مخلوق ابلق پر سوار چرخ اطلس فرش زمین پر اتری، اور ان کی انسانی مخلوق سے کوئی مشابہت نہیں تھی۔ ان بہادر سواروں نے آتے ہی بد کردار یہودیوں پر حملہ کر کے چھکے چھڑا دیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ اسی طرح یہ بدخواہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ بہرحال اس واقعے کے بعد روز و شب گزرتے رہے، یہاں تک کہ جناب عبداللہ اپنے والد اور دیگر اہل خانہ کے ساتھ بچپن سے جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئے۔ یوں رسم دنیا کے مطابق حضرت عبداللہ کی شادی کا وقت قریب آن پہنچا۔ سیرت الضیاء النبی میں تحریر ہے کہ حضرت عبداللہ کی عمر 18 یا 20 برس تھی۔ شباب، تقوی اور پارسائی کے انوار اور حسن و جمال کے چرچے پورے مکے میں ہونے لگے۔ آپ جس گلی سے گزرتے سینکڑوں دل سینوں میں مچلنے لگتے، سینکڑوں نرگسی آنکھیں قدموں میں بچ جانے کے لیے بے چین ہو جایا کرتی۔ چھپ چھپ کر ایک جھلک دیکھنے کی آرزو معلوم نہیں کتنوں کو ماہی بے آب کی طرح تڑپا دیا کرتی تھی۔ علماء سیرت لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کو اپنے زمانے میں عورتوں کی طرف سے ویسی ہی مشکلات اور صبر آزما حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے زمانے میں عزیز مصر کی بیوی کی جانب سے پیش آئے تھے۔ ناظرین کرام، اسی سلسلے میں شارحین ایک اور جملہ لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ قریش میں ایک تابندہ نور اور سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ قریش کی کئی جوان عورتیں ان کے دام محبت کی اسیر تھیں، اور قریب تھا کہ وہ ان کی محبت میں ہوش و حواس تک کھو بیٹھتی، لیکن نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین حضرت عبداللہ کی شرمگین نگاہیں جھکی رہا کرتی۔ روئے زیبا پر شرم و حیا، شرافت اور نجابت کے انوار برستے رہتے، اور اس کی مزید دلکشی اور دل آویزی کو بناتے رہتے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا عہد رفتہ پھر لوٹ آیا ہے۔ مکے کی کئی دوشیزاؤں کے ہاتھ سے صبر و احتیاط کا دامن چھوٹ جاتا تھا۔ بعض نازنینوں نے تو زبان سے اپنے شوق کا برملا اظہار بھی کر دیا۔ ایک نے تو 100 اونٹ کا نذرانہ پیش کرنے کی جسارت بھی کر دی تاکہ ان 100 اونٹوں کے نقصان کا ازالہ ہو سکے جو ان کی جان بچانے کے لیے قربانی میں دیے گئے تھے۔ حضرت عبداللہ کا چہرہ جس نور مبین کی کرنوں کی جلوہ گاہ بنا ہوا تھا، وہ انہیں کسی کی طرف نگاہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیا کرتا تھا۔ آپ نے ہر بار بڑی بے نیازی اور حقارت سے ایسی تمام پیشکشوں کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ رہا حرام تو اس سے تو موت بہتر ہے۔
اور جہاں بات ہو حلال کی تو میں اس میں حلال واضح طور پر نہیں دیکھ رہا۔ میں ایسی بات کو کیسے قبول کر سکتا ہوں جو تم چاہتی ہو؟ ایک کریم انسان ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ایسا ہی ایک اور واقعہ تاریخ ابن کثیر میں بھی منقول ہے کہ حضرت عبد المطلب ایک روز جناب عبداللہ کا ہاتھ تھامے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں خانہ کعبہ کے قریب انہیں ایک عورت ملی جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بنی اسد بن عبد العزا بن قصی سے تھی اور ورقہ بن نوفل کی بہن ام قتال تھی۔ ام قتال یعنی قاتل ادا، یعنی انتہائی حسین و جمیل۔ اس عورت نے وہاں سے دونوں باپ بیٹے کو گزرتے دیکھا تو عبداللہ سے پوچھا کہ عبداللہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ عاجزی اور حلیمی کے ساتھ بولے، مجھے میرے والد اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، جہاں بھی یہ لے جائیں گے میں وہاں چلا جاؤں گا۔ ام قتال نے اتراتے ہوئے عبداللہ سے کہا، کیا تم کوئی قربانی کے اونٹ ہو کہ تمہیں نکیل پکڑ کر جہاں کوئی چاہے کر لے جائے گا؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، یہ میرے والد ہیں، نہ میں ان کی حکم عدولی کر سکتا ہوں نہ ان سے جدائی برداشت کر سکتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ جس قدر اونٹ تمہارے فدیے میں ذبح کیے گئے ہیں وہ میں تم کو دیتی ہوں، تم اسی وقت مجھ سے تعلق قائم کر لو۔ جناب عبداللہ نے کہا، میرے ساتھ میرے والد ہیں، میں ان کی خلاف ورزی کوئی بات نہیں کر سکتا اور نہ ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لیے ہوئے کعبہ سے باہر آ گئے اور انہیں وہب بن عبد مناف کے پاس لے گئے جو اس وقت بنو زہرہ کے رئیس تھے۔ حضرت عبداللہ کی شادی پھر حضرت آمنہ کے ساتھ کر دی گئی جو باعتبار شرافت، نسب اور مقام و مرتبہ تمام قریش میں افضل ترین خاتون تھی۔ شادی کے بعد وہب ہی کے مکان میں حضرت عبداللہ نے ان سے خلوت کی اور اسی وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم مادر میں بصورت حمل جلوہ افروز ہو گئے۔ اس بابت ہم بطن اطہر میں انوار محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کے باب میں اس کا تفصیل سے تذکرہ کریں گے۔ ناظرین کرام، پھر حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے پاس سے واپس لوٹ کر اس عورت یعنی ام قتال کے پاس سے گزرے جس نے اپنے آپ کو ان کے لیے پیش کیا تھا اور پوچھا، آج تم وہ پیشکش کیوں نہیں کر رہی جو اس روز کر رہی تھی؟ اس نے کہا، آج تمہاری پیشانی پر وہ نور نہیں چمک رہا جو کل چمک رہا تھا، وہ اب جاتا رہا ہے اور مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، فاطمہ بنت مر القسمیہ کے واقعے کے بارے میں البدایہ والنہایہ اور تاریخ طبری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کر ان کی شادی کرنے چلے تھے تو وہ بنی خثعم کی ایک کاہنہ فاطمہ بنت مر کے پاس سے گزرے جو اہل تبالہ کی ایک یہودی کاہنہ تھی اور اس نے یہود کی مذہبی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ اس نے جب حضرت عبداللہ کے چہرے پر ایک خاص نور کو دیکھا اور اس سے کہا کہ اے نوجوان، اگر تو اسی وقت مجھ سے تعلق استوار کرتا ہے تو میں تجھے 100 اونٹ دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا، حرام ہو نہیں سکتا، اس سے موت بہتر ہے اور حرام کی یہ شکل نہیں، لہٰذا جو تم چاہتی ہو وہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ بھی کہا کہ میں اس وقت اپنے والد کا ساتھ کسی طرح نہیں چھوڑ سکتا۔ عبد المطلب ان کو اپنے ساتھ لیے ہوئے چلے گئے اور انہوں نے حضرت آمنہ بنت وہب سے حضرت عبداللہ کی شادی کر دی۔ 3 دن حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے پاس ان کے گھر ہی رہے، پھر پلٹے اور پھر اس خثمیہ عورت کے پاس آئے اور پوچھا، کیا اب بھی اس بات کے لیے آمادہ ہو؟ اس نے کہا، اے شریف، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میں نے تو اس روز تمہارے چہرے پر ایک نور دیکھا تھا، میری خواہش تھی کہ وہ نور مجھ میں آ جائے، مگر اللہ کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہو۔ اس نے جہاں مناسب سمجھا اس نور کو ودیعت کر دیا۔ یہ بتاؤ یہاں سے جا کر تم نے کیا کیا؟ حضرت عبداللہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ میرے والد نے میری شادی آمنہ بنت وہب سے کر دی اور میں 3 دن ان کے ساتھ مقیم رہا۔
नाज़रीन کرام، जब हज़रत अब्दुल्ला ने हज़रत आमिना से शादी का तज़किरा किया तो उस औरत ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम उस नबी के बाप हो जिसकी विलादत का वक्त करीब आ चुका है। जब कुरैश के जवानों को फातिमा की हज़रत अब्दुल्ला को पेशकश और उनका इनकार और एराज़ का इल्म हुआ तो उन्होंने इस मामले में उसके साथ गुफ्तगू की तो बीबी ने ये अशार पढ़कर खामोश करवा दिया, जिसका तर्जुमा है कि मैंने बरसने वाली बदली को देखा जो बरसने की हद को पहुंची हुई थी। वो चमकी मगर मसाइब व आफात के सुर्ख खूनी मटकों के साथ, यानी मुझे खून के आंसू रुला गई, बल्कि खून का सैलाब आंखों से बहा गई। मैंने उस बरसने वाली को नूरानी हालत में देखा जो उनके लिए इर्द गिर्द को यूं रोशन किए हुए थे जैसे सपीदा सहर जुल्मत शब को नूर से बदलता है। मैंने उसकी सैराबी को देखा, उम्मत के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार पजीर हैं जब ये जहान रंगो बू में तशरीफ़ लाएं। मैंने अज़मत व बरतरी का बुलंद पहाड़ देखा तो उसकी पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन हर वो शख्स जो चकमाक को बाहम रगड़ कर आग हासिल करना चाहे ज़रूरी नहीं कि अपने मुद्दा को पा सके और आग जला भी सके। और जब आमिना से हज़रत अब्दुल्ला ने अपनी हाजत को पूरा कर लिया तो मेरी आंख उनसे दूर हो गई, क्योंकि साबिक कशिश बाकी नहीं रही थी और रौनक व बहार जबीन अक़दस से आगे मुंतकिल हो चुकी थी और बवक्त दावत मेरी ज़ुबान गंग हो गई। नाज़रीन किराम, बात अभी ख़त्म नहीं हुई। हज़रत अब्दुल्ला के हुस्न व जमाल और उनकी पेशानी में दरख्शां नूर के चर्चे अरब दुनिया के कई मकामात पर फैले। जब उस हुस्न के औसाफ मुल्क शाम के अतराफ़ व अकनाफ भी शोहरत ताम्मा पा गए तो शाह शाम की लड़की फातिमा शामिया, जो अपने हुस्न व जमाल और हशमत व जलाल में यकता थी, वो भी उस नूर से इक़्तिबास करने के लिए आस लिए मक्का आई और अपने साथ हशम व खुद्दाम और लौंडियों की एक जमात के हमरा बैतुल्ला के कुर्ब जवार में ठहर गई। रूह शिकन इंतज़ार के चंद रोज़ बाद शहज़ादी की हज़रत अब्दुल्ला से मुलाकात हो ही गई। सीरत वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वाक़या दर्ज है जिसके मुताबिक उस वक्त तक आपकी शादी हज़रत बीबी आमना से हो चुकी थी, लेकिन वो नूर नबुवत का अभी कोख में मुंतकिल नहीं हुआ था। उस औरत ने हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में नूर मुस्तफ़ा को देखा तो उसके इश्क से मजबूर होकर अपने चेहरे से पर्दा उठाकर हज़रत अब्दुल्ला से निकाह की इस्तदा की। हज़रत अब्दुल्ला ने जब उसका हुस्न जमाल देखा तो उसकी गुजारिश को कबूल कर लिया, लेकिन साथ ही ये कह दिया कि ये काम अपने वालिद जनाब अब्दुल मुत्तलिब के मशवरे के बग़ैर मैं नहीं कर सकता। फातिमा ने भी इस बात को पसंद किया कि जब हज़रत अब्दुल्ला फिर जब रात को घर गए, उसी रात वो नूर हज़रत अब्दुल्ला से हज़रत आमिना के रहम में मुंतकिल हुआ और वो नूर हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी से गायब हो गया। सुबह हुई तो हज़रत अब्दुल्ला ने फातिमा शामिया का किस्सा अपने वालिद से बयान किया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। हज़रत अब्दुल्ला फातिमा शामिया के पास आए और अपने वालिद की रज़ामंदी का जिक्र किया, लेकिन नाज़रीन किराम, पासा तो पलट चुका था। रब को कुछ और ही मंजूर था। फातिमा को वो नूर उनकी पेशानी में अब नज़र नहीं आया तो दिल से दर्द भरी आह निकली। कहा, ए अब्दुल्ला, वो नूर जो तुम्हारी पेशानी में मुझे महसूस होता था उसका इक़्तिबास किसी और ने कर लिया है। वो गौहर जो मैंने तेरे वजूद के सदफ में देखा था कोई और उड़ा ले गया है। चलिए, आपसे मुझे अब कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। मेरी ख्वाहिश का सितारा डूब गया है और मेरी आरज़ू की चिंगारी अब बुझ गई है। ये कहकर वो बेनील मुराद अपने वतन वापस चली गई।